عزیز ناظرین، ہمارا خدا آزادی اور رہائی کا خدا ہے، جس نے بنی اسرائیل قوم کو مصریوں کی غلامی سے نکالا اور وعدہ کی سرزمین ان کو عطا کی۔ ایسے ہی خدا کو کسی بھی صورت میں غلامی پسند نہیں ہے، اور خاص طور پہ گناہ کی غلامی سے خدا کو نفرت ہے۔ خدا ہمیں آزاد دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کی جو پاک انجیل ہے، اس میں مصرف بیٹے کی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ مصرف یا پروڈیگل سن، اس کا مطلب ہے فضول خرچ اور غیر ذمہ دار۔ یقیناً یہ چھوٹا بیٹا جس نے اپنے باپ سے اپنی جائیداد کا حصہ مانگا اور سب کچھ عیش و عشرت میں خرچ کر دیا، اور اس کا یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ نہ تو وہ ذمہ دار ہے بلکہ فضول خرچ ہے۔ فضول خرچی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی صورت میں فضول خرچی کریں۔ فضول خرچی گناہ ہے، اور غیر ذمہ دار ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ اور جو فضول خرچی کرتا ہے، جو عیش و عشرت میں پیسے کو اڑاتا ہے، یقیناً وہ گناہ کرتا ہے۔ اور آج کی اس تمثیل میں خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم واپس آئیں اور خدا کی طرف پورے دل سے رجوع لائیں۔ بڑا بیٹا جو کہ بے شک فضول خرچ نہیں تھا، لیکن اس کو پسند نہیں آیا کہ میرا بھائی واپس آیا ہے۔ جب چھوٹا بیٹا واپس آ جاتا ہے، باپ بڑا جشن مناتا ہے، بڑی خوشی مناتا ہے۔ اس کے لیے نئی پوشاک اور انگوٹھی اس کو پہناتا ہے، نئی جوتی اس کو پہناتا ہے، برا ذبح کرتا ہے، بڑی خوشی مناتا ہے۔ لیکن جو بڑا بھائی ہے، جس میں فریسی رویہ پایا جاتا ہے، جو ساری جائیداد کا اکیلا مالک بن کر بیٹھنا چاہتا تھا، اس کے دل میں خود غرضی تھی۔ اس کو چھوٹا بھائی پسند نہیں آیا، اس کی واپسی پسند نہیں آئی۔ لکھا ہے کہ وہ باہر کھڑا رہا اور اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ باپ کی اور چھوٹے بیٹے کی اور سارے خاندان کی خوشی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ باپ باہر جا کر اس کو منانے لگا کہ دیکھ، تیرا یہ بھائی مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا، اب مل گیا ہے، اس لیے خوشی منانا واجب تھا۔ باپ جو رحم دل ہے، چھوٹے بیٹے کی واپسی پر بھی خوش ہے، اور بڑے بیٹے کی ناراضگی کو بھی ختم کرنا چاہ رہا ہے، اس کے دل کو بھی صاف کر رہا ہے، تاکہ سب ایک ہوں اور متحد ہوں۔ باپ جو رحم دل باپ ہے، وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اس کی طرح رحم دل بنیں۔ ہمارا آسمانی باپ رحیم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے پر ایسے ہی رحم کریں اور ایک دوسرے کو ایسے ہی قبول کریں جیسے خدا ہمیں قبول کرتا ہے۔ روزوں کے اس موسم میں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف واپس آئیں۔ خدا جو ہمیں بے پناہ پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی بھٹک نہ جائیں، کبھی بھی غیر ذمہ دار نہ بنیں، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ خدا کے کام کو لے کر آگے چلتے رہیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیغمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔